والدین کے حقوق کے متعلق قرآن و حدیث میں بہت بیان ہوا ہے۔ بس ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ اس کے متعلق بھی اپنے سننے والوں کو، اپنی محبت رکھنے والوں کو بتانا چاہیے کہ والدین اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کی قدر کرنی چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ والد کی رضا میں رب کی رضا شامل ہے۔ جس نے پھر اس کا مطلب ہے کہ اپنے والد کو ناراض کر لیا، سمجھ لو اس سے اپنے رب کو ناراض کر لیا۔ والدین کی دعا، حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، والدین کی دعا جو ہے وہ فرمایا کبھی رد نہیں ہوتی۔ والد اگر بچوں کے حق میں دعا کرے، وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ والدہ کے لیے بھی یہی ہے کہ والدہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میری والدہ فوت ہوئیں تو بڑی انہوں نے آہ و بکا کی، بہت روئے۔ جب لوگوں نے کہا کہ اے علامہ، آپ تو یہ جانتے ہیں موت برحق ہے، ہر ایک نے ایک دن جانا ہے، تو آپ اتنا زیادہ والدہ کے لیے رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، میرے لیے والدین اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا۔ جس کے والدین زندہ ہیں، سرکار کے فرمان کے مطابق اس کے لیے جنت میں 2 دروازے کھلتے ہیں روز۔ اور مجھے اس بات پہ رونا آ رہا ہے کہ آج میری والدہ چلی گئی ہیں، جو میرے پیچھے دعا بھی کرتی تھیں، ان کے جانے سے ایک جنت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اللہ اکبر! اس لیے میں زیادہ اللہ کے ہاں گڑ گڑا رہا، رو رہا ہوں۔ تو یہ جو حدیث انہوں نے یہاں پہ جس حدیث کی طرف اشارہ فرمایا، آقا کا فرمان، آقا فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے والدین زندہ ہے، ماں اور باپ، تو اللہ تعالیٰ دن کے اندر اس شخص کے لیے، اس بندے کے لیے، اس بن انسان کے لیے جنت میں 2 دروازے کھولتے ہیں۔ اگر وہ اس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ والدین سے راضی تھا، والدین اس سے راضی تھے، اگر وہ اس دن فوت ہو گیا تو وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ اور رات بھی اس نے سال میں کی کہ اس کے والدین اس سے راضی تھے، اور رات کو اگر وہ فوت ہو گیا تو فرمایا کہ وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ پھر فرمایا جس کے دونوں میں سے ایک زندہ ہے، اس کے لیے ایک دروازہ کھلتا ہے۔ اور اس حدیث کی دوسری طرف آپ نے فرمایا کہ اگر اس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کے والدین اس سے ناراض تھے، تو جنت کے جو 2 دروازے اس کے لیے کھلے تھے وہ دونوں بند ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہ خدا نخواستہ اس دن فوت ہو گیا تو وہ اس دن دوزخ میں جائے گا، جنت کے دروازے اس کے لیے کلوز ہیں۔ اور اسی طرح رات کے وقت اگر وہ فوت ہو جاتا ہے اور وہ اس حالت میں دنیا سے چلا گیا کہ اس کے والدین اس سے ناراض تھے، تو رات کو وہ فوت ہو گیا، جنت کے دروازے اس کے لیے بند تھے، وہ دوزخ میں جائے گا۔ اللہ اکبر! اس حدیث سے والدین کی قدر و منزلت کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اور یہ جنت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، آسان بھی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہے ہی آسان، اس لیے کہ ان کی خدمت کرنا ہم پر فرض ہے۔ اور والدین کی خدمت کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو، اور دائیں بائیں جگہ جگہ جا رہے ہو دعاؤں کے لیے۔ اللہ کے بندو، جو گھر میں موجود ہے اس کو تم دیکھتے ہی نہیں۔ تو بزرگوں نے بھی اس کے متعلق فرما دیا تھا، جہاں گھر بیٹھے ہے انہوں پھڑدا ہی نہیں اٹھدیاں، پھڑدا ہے دائیں بائیں۔ وہ جہاں گھر بیٹھا ہے وہ ان دل تیرا دھیان ہی کوئی نہیں گا۔ وہ کون ہے جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ تیرے والدین۔ اگر کوئی مسئلہ تمہیں پیش آ گیا ہے، کوئی
ایسا کوئی کام تیرا اٹ گیا ہے جو نہیں ہو رہا، تو والد کے پاؤں پکڑ لو، والدہ کے پاؤں پکڑ لو، کہو کہ اے ابا جان میرے لیے دعا فرما دیں، کیونکہ آقا کا فرمان ہے کہ والدین کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو میرا یہ کام ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ ہو جائے، تو یقین کریں آپ کا کام اپنے گھر میں ہی ہو جائے گا۔ جب وہ دعا فرما دیں گے تیری منزل آسان ہو جائے گی، تیری مشکل کٹ جائے گی، تیری بیماری کٹ جائے گی، تیری مصیبت کٹ جائے گی۔ کب؟ جب تو والدین سے دعائیں کرائے گا۔ یہ بہت بڑا خزانہ ہے، ان کی قدر و منزل کو سمجھو۔ اگر تیرے پاس ہیں تو دنیا کا خوش قسمت ترین آدمی ہے، اگر تیرے والدین زندہ ہیں۔ ان کی قدر کو سمجھو۔ جب یہ چلے جاتے ہیں نا تو پھر پیچھے سے سناٹا چھا جاتا ہے، دعائیں دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور پھر جناب ان کی قدر و منزل بڑی یاد آتی ہے، پھر ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ لہذا اب اگر ہیں تو ان کی قدر کرو۔ جن کے چلے گئے ہیں وہ ان کی قبروں پہ جا کے فاتح خوانی کریں، ان سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ سے ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے صدقہ خیرات کریں، تاکہ ان کے درجات بلند ہو، بڑھتے جائیں۔ یہ بھی ان کے حقوق میں شامل ہے۔ اللہ کے بندو، والدین کی قدر کرو اگر ہیں، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کے فرمان، آقا کے فرمان میں نے آپ کو سنائے ہیں، ان کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں والدین کو قدر و منزل کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اور کبھی بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔